معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت میں چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ملازمین اور ان کے مالکان کے ساتھ۔ جیسا کہ یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ نے اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ البتہ تحقیق کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے اور قیامت کے دن سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، یعنی زندگی کے ہر گوشے ہر پہلو کے اعتبار سے۔ اور انسانی زندگی میں ملازمین اور مالکان، ملازمین اور ان کے مالکان، ان کے باس، ان کے ذمہ دار، یہ انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ انسانیت کا ایک عظیم طبقہ ملازمت سے وابستہ ہے، بلکہ انسانوں کی اکثریت ملازمت اور نوکری سے وابستہ ہے۔ آپ کسی بھی چیز پر نگاہ ڈالیں، چاہے آپ جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد کی تعمیر ہو، اس کا ڈیکوریشن ہو، یا اس طرح سے کوئی فلک بوس عمارت ہو، کوئی عالیشان بنگلہ ہو، کوئی تاریخی یادگار ہو، یا چھوٹی بڑی جو بھی ضرورت ہو آپ دیکھیں گے تو اس میں ملازمین کا، نوکری پیشہ لوگوں کا، نوکروں کا ایک بہت بڑا کردار نظر آئے گا۔ غرضے کی یہ دنیا کے سارے کارخانے ملازمین کی مرہون و منت، بلکہ کسی بھی ادارے کا ایک مالک ہوتا ہے تو اس کے ماتحت 10، 20، 100، 50 ہزاروں ملازمین ہوتے ہیں۔ گویا کہ ملازمین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور ملازمت کی تاریخ بہت ہی قدیم ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی ہم اللہ کے ایک عظیم نبی موسیٰ علیہ السلام کی ملازمت کا واقعہ کوئی تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سورہ قصص کے اندر آپ پڑھیں گے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام جب اپنا وطن چھوڑتے ہیں اور مسافرت اختیار کرتے ہیں تو انہیں رہنے کے لیے، کھانے کے لیے ملازمت کی ضرورت پڑتی، اور 8 سال تک یا 10 سال تک اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی خاطر ملازمت اختیار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ملتی ہے، اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے 8 یا 10 سال تک اپنے شرمگاہ کی حفاظت اور اپنے پیٹ کے لیے ملازمت اختیار کی۔ اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن واقعہ درست اور صحیح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط پر 8 سال تک یا 10 سال تک بکریاں چرانے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ بزرگ جن کی بکریوں کو انہیں پانی پلایا تھا وہ اپنی ایک بیٹی سے ان کے ساتھ نکاح کر دیں گے۔
گویا انہیں رہنے کے لیے ایک مسکن، ایک گھر، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ایک بیوی اور پیٹ کے لیے ایک کھانے کا انتظام ہو گیا تھا۔ اور ایک مزدور کیا چاہتا ہے؟ عام طور پر دیکھیں گے کہ مزدور ملازمین جو ہوتے ہیں وہ کم پڑھے لکھے یا اسی طرح سے باپ دادا کی موروثی جائیداد کے کم ہونے کی وجہ سے اپنی یہی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے کھانے پینے کے لیے، ان کے رہنے کا انتظام کرنے کے لیے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے ملازمت اختیار کرتے ہیں، نوکری اختیار کرتے ہیں، اور ان کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جو بھی رقم مل جائے یہ کم سے کم پر بھی گزارا کرنے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اسی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر بہت سارے مالکان ان کا استحصال کرتے ہیں کہ ملازموں کی تعداد تو کم نہیں ہے، ایک ڈھونڈو 1000 ملیں گے، اس لیے کم سے کم پر انہیں جو بھی دے کر کے ان سے کام نکلوا لو، جب تک ضرورت پوری کرنے کے لائق اس تک ان سے کام کراؤ، اور جب بھی ضرورت پوری ہو جائے تو انہیں جس طرح سے چاہو بہا کر راستہ دکھا دو۔ اس طرح سے ان کا استحصال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سنہری اصول دیے ہیں، ایسے نمونے ہمارے لیے چھوڑے ہیں کہ ہم اور آپ اگر ان چیزوں کو اپنائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، تو مالکان اور ملازمین کے درمیان جو رشتہ بنتا ہے وہ ایسا مضبوط اور خوشگوار رشتہ بنے گا جو دنیا کے اندر بھی ان کی تعمیر و ترقی کا ذریعہ اور سبب بنے گا، آخرت کے اندر بھی، آخرت میں بھی ان کے لیے نیکی و ثواب کا باعث اور ذریعہ بنے گا، اور ایسی دنیا تک کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ یہ کہہ کر کے چھوڑ کے گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا خادم ہے، یہ انس ہے، یہ میرا بچہ میں آپ کی خدمت کے لیے دے رہی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال تک انہوں نے خدمت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ خود اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اس دوران میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا، نہ کبھی مارنا ڈانٹنا گالی دینا تو دور کی بات، کبھی آپ نے اف تک نہیں کہا، بلکہ ابھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے تعلق سے سخت آواز میں، اس لہجے میں اس طرح سے نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا تم نے فلاں کام کیوں کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے اپنے ایک خادم کے ساتھ، اپنے ایک ملازم کے ساتھ۔ ایسے اللہ کے وسلم نے دنیا کے تمام ملازمین اور ان کے مالکان کے ساتھ کیسا طرز عمل ہونا چاہیے اس کے لیے اپنی تعلیمات کے اندر نمونے چھوڑے ہیں۔ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی فیکٹری کے، کسی کارخانے کے، کسی ادارے کے مالک نہیں تھے، لیکن دنیا خود ایک کارخانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا اسوہ زندگی کے ہر گوشے کے تعلق سے ملتا ہے۔ اور اگرچہ مکہ کے اندر اللہ کے وسلم کی زندگی بڑی کسوٹی کی تھی، مدینہ آنے کے بعد بھی شروع میں غربت تھی، لیکن پھر اللہ رب العالمین نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، زکوٰۃ فرض کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی کہ بہت سارے ملازمین کو ان کی ڈیوٹی پر لگایا جائے، انہیں لوگوں سے خراج وصول کرنے کے لیے، انہیں لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا، لوگوں کو مقرر کیا۔ اللہ کے رسول کا طرز عمل کیا تھا اس سلسلے میں، یہی ہم دیکھیں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے بنیادی بات تو یہ سنیں کہ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے کہ وہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ تم اپنے عہد کو، اپنے وعدہ و پیمان کو، اپنے اقرار کو، اپنے ایگریمنٹ کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، کیونکہ یہ عہد، یہ عہد و پیمان، یہ ایگریمنٹ، یہ جو ایک دوسرے سے لین دین کے لیے طور، ایک دوسرے سے معاملہ کرتے وقت، لین دین کے وقت یا ملازمت
اختیار کرتے وقت یا ملازم رکھتے وقت جو کچھ تم عہد و قرار کرتے ہو، جو قول و قرار کرتے ہو، اس عہد کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے یہاں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں مالکان اور مالکان کے ملازمین دونوں شامل ہیں، دونوں کچھ قول و قرار کرتے ہیں، دونوں کچھ عہد و پیمان کرتے ہیں، کچھ اصول بناتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر خصوصی طور پر دینی اداروں میں آپ دیکھیں گے، اللہ رحم کرے، مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جہاں بہت سارے مقامات پر چھوڑ دیا ہے، دوسروں نے اپنا لیے، اس لیے مسلمان زوال کا شکار ہو گئے۔ اپنے دین سے دوری کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے اسوے کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے اور معمولی سمجھ کر دوسروں کی طرف نگاہ اٹھانے کی وجہ سے کہ فلاں کتنا اچھا کر رہا ہے، فلاں کے یہاں کیا اصول ہے، فلاں کے یہاں کیا قانون ہے، یہ دیکھنے کی وجہ سے آج اپنی اس خوبصورت تعلیم کو، خوبصورت اصولوں کو، اللہ کے رسول کے سنہری فیصلوں کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ زوال کا شکار ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجموعی طور پر، اجمالی طور پر ہر مسلمان اس بات کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو ایک مکمل دین دیا ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے ہر معاملے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ دوسرے کارخانوں اور فیکٹریوں اور اداروں کو تو چھوڑیں، دینی اداروں کو بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کا یہ حال ہے کہ ملازمت رکھتے وقت کوئی قول و قرار نہیں، اگر کہیں ہوتا بھی ہے تو اس کی پاسداری نہیں۔ جب تک معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے، خوش ہے، مالک خوش ہے، تب تک ملازم کو ساری سہولتیں میسر ہے، سب کچھ چلتا ہے۔ لیکن جہاں تھوڑا سا موڈ بگڑا تو بس وہاں باہر کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے، ایسا تم نے کیوں کیا، یہ نہیں چلے گا، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، یہ سہولت آپ کو نہیں مل سکتی۔ یہ ساری چیزیں تجربے کی باتیں ہیں، دیکھنے میں آتی ہیں، سننے میں آتی ہیں، انسان سارے دوار سے گزرتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے ہی قول و قرار ہو جائے اور اس کی پابندی کی جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ یہ بتلایا ہے کہ ایک مسلمان جب کوئی کام کرتا ہے یا جب کسی سے کرواتا ہے تو کچھ عہد و پیمان ہونا چاہیے، اور جو عہد و پیمان ہو اس کی پاسداری ہونی چاہیے، اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ ملازم کو بھی اپنے عہد کی پابندی کرنی چاہیے اور مالک کو بھی اپنے عہد کی پابندی کرنی چاہیے، اور یہ سوچ کر کرنی چاہیے کہ اگر ہم آج دنیا کے اندر ہم اوپر ہیں، اللہ نے ہمارے مادات کسی کو رکھا ہے، تو یہ ایک ضمنی ہے، ایک وقتی دور ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جو اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے اور اپنے ایک ایک عمل کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ ان العہد کان مسئولا، اور اس وقت آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا کیفیت ہوگی۔ کوئی اور آپ کی طرف سے وکالت نہیں کرے گا، کوئی اور مقدمہ نہیں لڑے گا۔ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا مقدمہ میں خود لڑوں گا، ان کے طرف سے میں خود جھگڑوں گا۔ یہ کتنی عظیم بات ہے کہ دنیا کے اندر 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ ان کا اگر حق مارا گیا، اگر ان کے تعلق سے لوگوں نے انہیں کمزور سمجھ کر کے ان کے اوپر ظلم کیا، تو قیامت کے دن میں خود ان کے خلاف دعویٰ دائر کروں گا، میں خود ان کے تعلق سے بات پرس کروں گا۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2270 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے تعلق سے میں خود قیامت کے دن جھگڑوں گا۔ کون؟ رجل اعطى بي ثم غدر، ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد و پیمان کیا، مجھے گواہ بنا کر کے اللہ کے لیے عہد و پیمان کیا اور پھر بے وفائی کی، پھر اس غداری کی، اس کو توڑ دیا۔
تو ایسے شخص کے خلاف میں خود جھگڑوں گا جو اللہ کا نام لے کر کے اللہ کو گواہ بنا کر کے کسی سے عہد و پیمان کرتا ہے. وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، اور دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد کو بیچ ڈالا اور اسے اس کی قیمت کھا گیا. آپ جانتے ہیں کہ پہلے بہت سارے خاندان قبیلے ایسے تھے جو غلام اور لونڈی کہلاتے تھے، انہیں بیچا اور خریدا جاتا تھا. دھیرے دھیرے اسلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اس دور کا خاتمہ کر دیا. دوسری شکل یہ تھی کہ جو جنگوں میں قید ہو کر آتے تھے انہیں غلام اور لونڈی بنایا جاتا تھا، اور یہ بھی وقت کی اہم ضرورت تھی اور یہ کبھی بھی ضرورت اس کی پیش آ سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہیں انہیں اللہ رب العالمین نے آزاد قرار دیا ہے. اب کوئی آدمی اپنے مفاد کے لیے کسی آدمی کو پکڑ کر کے بیچ دے اور اس کی قیمت کھا جائے تو یہ اتنا بڑا جرم کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت میں اس سے خود جھگڑے گا، خود اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا، خود اللہ رب العالمین سے سوال جواب کرے گا. اور آج دیکھیں کہ دنیا میں 2 نمبر کے کام کرنے والے کیسے کیسے راستے اختیار کرتے ہیں. کہیں کوئی بچوں کو اغوا کرتا ہے اور لے جا کر کے بیچ دیتا ہے، کہیں عورتوں کو پیار محبت کے جال میں پھنسا کر نوکری کے بہانے اور دنیا کی رنگینیوں کے مناظر دکھا کر کے انہیں بہلا پھسلا کر کے باہر ملکوں میں ان کی سپلائی کی جاتی ہے اور بیچ دیا جاتا ہے. آئے دن آپ رپورٹ پڑھتے رہتے ہوں گے کہ اس سال میں ہندوستان سے کتنی عورتیں غائب کی گئی، کتنی عورتیں باہر ملکوں میں سپلائی کی گئی، کتنے بچے اغوا کیے گئے. تو اس طرح سے جو لوگ آزاد لوگوں کو، آزاد مردوں عورتوں کو بچوں کو پکڑ پکڑ کر بیچتے ہیں، ان کی قیمتیں کھاتے ہیں، اس کو انہوں نے بزنس اور دھندا بنا رکھا ہے، یہ بہت ہی سخت ترین جرم کر رہے ہیں. ایسے کبھی بدھوا مزدور ہوا کرتے تھے کہ زبردستی غریب گاؤں سے، غریب دیہاتوں سے لوگوں کو پکڑ کر کے لایا جاتا تھا. انہیں بڑی بڑی ناجائز فیکٹریاں چلانے والے لوگ غلط قسم کے کام میں استعمال کرنے کے لیے انہیں باقاعدہ اپنا غلام بنا لیا کرتے تھے. تو ایسے لوگوں کو بیچ کر جو لوگ کھاتے ہیں ان کی قیمتیں یہ بہت سخت بڑی جرم کر رہے ہیں. وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهْ أَجْرَهُ. تیسرا وہ شخص ہے جو کوئی مزدور رکھتا ہے، اس سے کام تو پورا پورا لیتا ہے لیکن کام لینے کے بعد اس کی مزدوری نہیں دیتا ہے. گھر بنانا ہے، کوئی کارخانہ چلانا ہے، کوئی بھی کام شروع کیا، مزدور کی ضرورت ہے، لایا کما کر کے بڑا سیٹ بن گیا، لیکن جب مزدوری دینے کی باری آئی تو دھکا مار کر نکال دیا. جا تو میرا کیا کر لے گا، آج میرے پاس دولت ہے، طاقت ہے، پاور ہے، ہر جگہ میری پہنچ ہے، میری پہچان ہے. اس کا روپ دکھا کر کے کسی مزدور سے پورا کام لے کر کے کوئی انسان اسے دھکا مار کر نکال دیتا ہے، اس کی مزدوری نہیں دیتا ہے. قیامت میں اللہ رب العالمین خود اس کی طرف سے آپ سے جھگڑے گا، کیوں اس کی مزدوری نہیں دی تھی. اور اس سلسلے میں کسی مزدور کی مزدوری کو وقت پر دے دینا یا اس کی حفاظت کرنا یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنا عظیم کارنامہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اثرات کو، اس کے نشانات کو باقی رکھتا ہے. اور کیسے کیسے وقت پر وہ کام آتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ 3 مشہور لوگوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے واقعات کو بیان فرمایا. پتہ نہیں کس زمانے کے لوگ تھے لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے ان کی تعلیمات کو باقی رکھ دیا، ان کے دروس کو، ان کے سبق کو رہتی دنیا تک کے لیے اللہ رب العالمین نمونے کے طور پر باقی رکھ دیا کہ کس طرح سے ان کی نیکیاں ان کے آڑے وقت میں کام آئی. وہ 3 آدمی جو سفر میں تھے، راستے میں طوفان آیا کہ غار کے اندر چھپ جاتے ہیں اور پھر ایک بھاری چٹان اوپر سے لڑکتے ہوئے آ کر غار کے منہ کو بند کر دیتی ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہاں کوئی ہمیں بچانے والا نہیں، تو اللہ رب العالمین سے دعا کا سہارا لیتے ہیں، اپنے اپنے نیک اعمال کو یاد کر کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کون سا نیک عمل کیا ہے. تو ایک آدمی اپنے والدین کی خدمت کو یاد کرتا ہے کہ میں کس طرح سے اپنے والدین کی خدمت میں نے کیا تھا، اس کو یاد کر کے اس کا
वसीला लगा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है कि अल्लाह मैं ये अमल मैंने तेरी रजा के लिए किया था, तेरी खुशनुदी के लिए किया था, उसकी वजह से तू आज हमें इस मुसीबत से निजात दे दे। वो पत्थर हट जाता है थोड़ा सा। दूसरा आदमी अल्लाह के डर से अपनी चचाजाद बहन से ज़िना करने का ख्वाहिशमंद था, पूरा मौका भी उससे मैसर था, लेकिन सिर्फ अल्लाह के डर से उसने उस गुनाह से तौबा कर ली थी और छोड़ दिया था। उस मौके से फायदा नहीं उठाया और अपने इस्मत की, अपने इज्जत की और उस बहन की भी इज्जत की हिफाजत की और उसे छोड़ दिया। उसने कहा कि अल्लाह तेरे डर से, तेरे खौफ से मैंने यह गुनाह का काम छोड़ा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी भी दुआ कबूल करता है। तीसरा एक शख्स ऐसा भी रहता है, वो कहता है कि अल्लाह मेरे पास एक मजदूर था, मेरे पास मजदूरी करता था, एक बार अचानक वो मजदूर गायब हो गया, वो चला गया, उसकी मजदूरी मेरे पास रह गई। मैंने सोचा इसकी मजदूरी को मैं क्या करूं, मैंने उसको कारोबार में लगाया, उससे खूब तरक्की हुई। एक मुद्दत के बाद वो लौट कर आया तो उसने कहा भाई मैंने आपके यहाँ कुछ दिन काम किए थे, आज उसकी मजदूरी लेने आया हूं, आप मुझे दे दीजिए। तो उसने कहा ये जो मैदान में तुम बहुत सारी गाय और बकरियां जो देख रहे हो, मैदान भरा हुआ है, ये सब तुम्हारा है, लेकर जाओ। उसने कहा भाई मेरे साथ मजाक क्यों करते हो, मैंने तो थोड़े दिन आपके यहाँ काम किया था, थोड़ी सी मेरी मजदूरी थी, मैं वही तलब करने आया हूँ, मैं इतनी सारी बकरियों का, इतनी गायों का मालिक कैसे बन सकता हूँ। उसने कहा मेरे भाई वाकया ये है कि आपकी मजदूरी जो मेरे पास रह गई थी, आप छोड़कर चले गए थे, उसी को मैंने कारोबार में लगाया और उसी से तरक्की की है। ये सारा माल असबाब जो आप देख रहे हैं ये सब आपकी मजदूरी से ही बढ़ा हुआ है, ये आपका ही है, आप लेकर जाओ। इस तरह से अमानतदारी का मुजाहरा करते हुए मालिक उस मजदूर की मजदूरी को अदा कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है कि अल्लाह मैंने तेरी रजा के लिए अमानतदारी अख्तियार की थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अमल से खुश होता है और उसकी दुआ कबूल करता है, उस गार को उन्हें निजात देता है। जहां वो अपनी मौत का यकीन कर सके, अल्लाह रब्बुल आलमीन गोया अपने मौत के मुंह से वापस लाता है। तो इस तरह से हम जब लोगों की मजदूरियों को दुनिया के अंदर वापस करते हैं, उन्हें देते हैं अमानतदारी के साथ, पूरा करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा भी हमें हासिल होती है। अल्लाह हमें उसका सवाब भी देता है, दुनिया में हमारी मुसीबतें भी दूर करता है, आखिरत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हम सवाब पाएंगे, बशर्ते कि हमारे अमलों के अंदर इखलास होना चाहिए। और इसी तरह से अल्लाह के रसूल की तालीम यह है कि मजदूर की मजदूरी देने में टाल मटोल नहीं करना चाहिए, बल्कि आपका हुक्म है कि उअतुल अजीर अजरहू क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़हू। ये इब्न माजा की हदीस नंबर 2443 है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले पहले दे दो। यानी एक मुलाजिम की जिंदगी में उसकी तनख्वाह क्या अहमियत रखती है। मैंने जैसा कि शुरू में अर्ज किया कि बहुत मजबूरी की हालत में गरीब और कमजोर तबका के लोग, कम पढ़े लिखे लोग अपनी छोटी छोटी बुनियादी जरूरतों को पूरी करने के लिए मुलाजिमत का रास्ता इख्तियार करते हैं, दूर दराज का सफर करते हैं। अगर उनकी वो तनख्वाह को आप मामूली समझकर, हकीर समझकर आप जाय कर देंगे तो आप कितने बड़े मुजरिम बनेंगे, आपको अंदाजा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका अंदाजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अहमियत को बतलाते हैं कि मजदूर की मजदूरी को उसका पसीना सूखने से पहले पहले दे दो। कितने लोग ऐसे दुनिया के अंदर हैं जो रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते हैं। आप जानते हैं कि छोटी छोटी मजदूरियां करने वाले मुलाजिमीन ये किस तरह से अपनी तनख्वाहों का इंतजार करते हैं कि अगर वक्त पर ना मिले तो कितने इनके काम रुक जाते हैं। जिनके पास बैलेंस रहता है वो अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन जिनका उसी पर गुजारा होता है वो कितनी बड़ी, उनकी कितना बेचैनी से, कितना सख्ती से उन्हें इंतजार होता है, ये वही समझ सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इसका एहसास दिलाया है और फरमाया कि मजदूर को उसकी मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले पहले दे दो। ये हर मालिक को इसका एहसास होना चाहिए, जो किसी भी इदारे का, किसी कंपनी का, किसी फैक्ट्री का, किसी दुकान का, जहां उसके माताहत 2-4 मुलाजिमीन काम करते हैं, 10-20 मुलाजिमीन काम करते हैं, उन्हें इसका एहसास होना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल की तालीमात इतनी सुनहरी, इतनी खूबसूरत हैं, इसका असर कहां तक जाता है। इस सिलसिले में हाफिज जलालुद्दीन कासमी हफिजुल्लाह ने एक बार एक तकरीर में एक वाकया जिक्र किया था कि एक कंपनी के मालिक एक हाजी साहब थे। उनका एक मामूल था कि वो नमाज से फारिग होकर आते, अपने घर से आते, खाना खाकर आते, जब भी अपने ऑफिस में बैठते थे तो उनके पास कुछ दीनी किताबें रखी रहती थी। उठाते थे, खोलते थे, कोई एक आयत उसका तर्जुमा पढ़ते थे,
या एक हदीस पढ़ते थे, जो भी सामने आ गई पढ़ते थे और रख देते थे। अब वो तालीमात उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती थी, कोशिश करते थे, उसको समझते थे, गौर व फिक्र करते थे, उस पर अमल करने की कोशिश करते थे, कैसे हमें अमल करना है। इत्तेफाक से एक दिन आए, अपने ऑफिस में बैठे, किताब उठाई, खोला, ये हदीस उनके सामने आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले पहले दे दो। तो अल्लाह उठाकर किताब उन्होंने रख दी, दिमाग उनका अपना चलने लगा, अपने मजदूरों पर उनकी निगाह गई। उन्होंने एक उसूल बना दिया कि मेरी कंपनी में जितने लोग काम करते हैं सबके लिए मेरा ये उसूल है कि जो रोजाना अपनी तनख्वाह लेना चाहे रोजाना ले सकता है। सुबह से शाम तक काम किए, शाम में अपनी तनख्वाह लो। कोई हफ्ते में लेना चाहता है हफ्ते में ले सकता है, कोई महीने में लेना चाहे महीने में ले सकता है, कोई चाहता है कि मेरी तनख्वाह इनके पास अमर के ऊपर रखी है, जब मेरी छुट्टी होगी घर जाऊंगा लूंगा, तब लेना चाहे ले सकता है। जिसकी जो भी अपनी सहूलत के हिसाब से जिस वक्त लेना चाहे मुझसे ले सकता है, मैं उसकी मजदूरी नहीं रोकूंगा। ये उसूल बना करके अपनी फैक्ट्री का उन्होंने काम शुरू कर दिया। और आप जानते हैं कि मजदूरों का एक यूनियन भी होता है। जिस शहर में उनकी फैक्ट्री थी, उस शहर के मजदूर यूनियन का लीडर जब ये बात सुनता है कि फला फैक्ट्री के मालिक ने अपने मजदूरों के लिए ये उसूल बनाया है, वो उनके पास आता है और कहता है कि ये कहां से आपने उसूल लिया है, ये तो बड़ा बेहतरीन उसूल आपने बनाया है, मजदूरों का बड़ा ख्याल रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, हमने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पढ़ी है और उसकी वजह से हमने ये उसूल बना दिया है। वो मजदूर यूनियन का वो लीडर जाता है अपने घर, रात में सोता है तो उसे नींद नहीं आती, वो रात में बिस्तर पर करवटें बदलता है और सोचता है कि वो नबी कितना आला होगा, वो नबी इंसानी में कितना खैरख्वाह होगा, वो कितना बेहतरीन तालीम वाला नबी होगा जो आज से 1400 साल पहले गया, लेकिन आज तक उसकी तालीम का यह असर है कि 1400 साल बाद हम मुलाजिमीन का इतना फिक्रमंद था, हम मुलाजिमीन के लिए ऐसे उसूल देकर गया, ऐसी तालीम देकर गया है, उसकी आंखें भीग जाती है, नींद गायब हो जाती है। वो सुबह उठता है और आता है उस फैक्ट्री के मुलाजिम उस मालिक के पास और कहता है कि मैं उस नबी का गुलाम बनना चाहता हूँ, मैं उस नबी का शहजादी बनना चाहता हूँ, उस नबी की तालीम मेरे दिल में बस घर कर चुकी है, मुझे उसका कलमा पढ़ा दीजिए, उसकी उम्मत मुझे शामिल कर लीजिए। और वो मजदूर यूनियन का वो लीडर उसे कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। तो देखें, एक छोटी सी हदीस अल्लाह के वसल्लम की उसको अमल में लाने की वजह से, उस पर अमल करने की वजह से उसके असरात कितने दूर तक जाते हैं और किस तरह से उसका फायदा होता है कि इंसानियत का बहुत बड़ा फायदा जहां मुलाजिमीन को अपनी तनख्वाह पाकर हुआ, वही वो तालीम एक शख्स के जहन्नम से निजात का जरिया बन गई। तो अल्लाह के वसल्लम की तालीमात जहां दुनिया के अंदर परेशानियों से मुसीबतों से निजात का जरिया बनती है, आखिरत में जहन्नम के अजाब से निजात का जरिया भी है। तो इस तरह से अल्लाह के वसल्लम की तालीमात है, लेकिन वही मुलाजिमीन को भी चाहिए कि अमानतदारी का सबूत दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाजिमीन को भी अमानतदारी इख्तियार करने का हुक्म दिया है, और अमानतदारी ये बहुत ही अहम तरीन हिस्सा अल्लाह ने, जिसके अंदर अमानतदारी नहीं है उसके अंदर ईमान नहीं। आप मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से निकले थे फिरौन के खौफ से, जब उसने इनके कत्ल का फैसला किया था, मिस्र छोड़कर मदीन पहुंचे थे, वहां दो लड़कियों को देखा, बकरियां चरा, उनके बकरियों को पानी पिलाया और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वो बकरियां लेकर अपने घर जाती हैं, बाप को बताती कि ऐसा ऐसा नौजवान आया है, उसने हमारी बकरियों को पानी पिलाया, इसलिए हम जल्दी घर आ गई। वो बाप कहता उन्हें बुलाकर लाओ। जब घर पहुंचते हैं उसके बाप के सामने अपना पूरा वाकया सुनाते हैं। वो बाप समझ जाता है कि ये मुसाफिर आदमी है, परदेसी आदमी है, लेकिन नेक है, दीनदार है, परेशान हाल है। अब देखें, अगर चाहता वो बाप तो उस परेशान हाल की परेशानी का फायदा उठाकर, उसकी मुसाफिरत का, उसकी अजनबियत का फायदा उठाकर उसे कम से कम तनख्वाह में और बल्कि सिर्फ खाने पर ही रख करके उससे काम करवा सकता था। लेकिन वो भी बड़े खैरख्वाह थे, उन्होंने इंसानी जरूरत का ख्याल रखते हुए उनकी सारी जरूरत पूरी करते हुए अपनी एक बेटी से उनका निकाह कर दिया, उन्हें रहने के लिए घर दे दिया और उनका इंतजाम कर दिया कि आप की जो बुनियादी जरूरियात है वो हम पूरी करते हैं और आप हमारे यहाँ इस शर्त पर मजदूरी करें। और उनकी बेटी जब उनका हाल सुनती है तो जिस बिना पर अपने बाप से कहती है, अब ताजिर हूं, अब्बा जान इनको आप मजदूरी पर रख लीजिए। क्यों? इन खैर मन इस्ताजरतल क़विय्युल अमीन, आप जिसको मजदूरी पर रखें
ان میں سب سے بہترین وہ ہوتا ہے جو امانت دار ہو، جو طاقتور ہو. اور یہ شخص، یہ مسافر، یہ مزدور جو ہے، یہ بہت ہی طاقتور بھی ہے کہ اس نے اکیلے اس کنویں کا ڈھکن اٹھا کر کے ہماری بکریوں کو پانی پلایا. اور یہ بڑا امانت دار بھی ہے کہ جب میں راستے میں آ رہی تھی تو میرے اوپر اس کی نظر نہ پڑے، اس لیے اس نے کہا کہ اب میں آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے چلو، جہاں تمہارا گھر آئے گا جس طرح مڑنا ہوگا مجھے اشارہ کر دینا، میں مڑ جاؤں گا. تو یہ اس کی امانت داری کا ثبوت ہے. باپ نے سمجھ لیا کہ یہ بہت ہی دیندار اور لائق انسان ہے، اور باپ نے اس کی امانت داری، موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری اور ان کی طاقت کو دیکھ کر کے اسے مزدوری پر رکھ لیا. آج بھی فیکٹریوں کے مالکان کو چاہیے کہ مزدوری پر رکھتے ہوئے یا کسی کو بھی نوکری دیتے ہوئے جہاں ان کی صلاحیت، ان کی ڈگری دیکھی جاتی ہے، وہیں دوسری چیز امانت داری بہت اہمیت رکھتی ہے. آج امانت داری کو نہ دیکھنے کی وجہ سے صرف ڈگری دیکھ کر کے، صرف تجربہ دیکھ کر کے لوگ ملازمت پر رکھ لیتے ہیں. اس کی وجہ سے کیسے کیسے حادثات پیش آتے ہیں. رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے، رشوت کا بول بالا ہوتا ہے. امانت دار نہ ہونے کی وجہ سے ہر کام رشوت پر ہونا شروع ہو جاتا ہے. آج دیکھیں ہمارے افسروں کا کیا حال ہے. سب بڑے بڑے کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے فارغ ہیں، سب کے پاس ڈگریاں ہیں نوکری کے لیے، لیکن امانت داری نہیں. امانت داری نہ ہونے کی وجہ سے بلا رشوت سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے. اس لیے امانت داری بہت ضروری ہے، بہت بنیادی چیز ہے. اور امانت داری میں چیز شامل ہے کہ آپ کے ذمہ جو کام سپرد کیا گیا ہے، آپ کے اندر اس کی اہلیت ہو، تب آپ وہ ذمہ داری لیں اور آپ اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھائیں، اچھے طریقے سے وہ کام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو یہ بھی تعلیم دی ہے کہ انسان جو بھی کام کرے اسے اچھے طریقے سے کرے، اسے اچھے طریقے سے کرے. فرمایا ان اللہ یامرکم، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ. یہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1113. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم میں سے جب کوئی آدمی کوئی بھی کام کرے تو اس کام کو اچھے طریقے سے انجام دے. تو ایک انسان کے امانت دار ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے، جیسے کہتے ہیں کہ تھوک پٹی لگا کر کام نہ کرے. ایک آدمی چاہے کوئی چھوٹی سی ملازمت کر رہا ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے کام کے اندر وہ امانت داری برتے. اگر وہ ایک جھاڑو مارنے کا بھی کام کر رہا ہے تو جھاڑو کو اچھے طریقے سے مارے. وہ ایک گاڑی کی صفائی کا کام کر رہا ہے تو اس کو امانت داری کے ساتھ کرے، اچھے طریقے سے کرے. اس کے اثرات دور تک مرتب ہوں گے. اس کو اللہ تعالیٰ اس ملازمت میں بھی، اگر کچھ ملازمت چھوٹی ہے لیکن دوسروں کے لیے وہ نمونہ بنے گا، اس کو اللہ اس کے ذریعے سے اس کو عزت دے گا، دنیا کے اندر اس کو شہرت دے گا کہ اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس کو یاد کریں گے کہ فلاں نے ایسا. وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ مزید باتیں چالو سے کی جائیں. اللہ رب سے دعا گو رب العالمین ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو، آپ کے اسوے کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کو عطا فرمائے. اگر ہم ملازمین ہیں، اگر ہم مالکان ہیں، دونوں صورتوں میں اللہ کے وسلم کے اسوے اور نمونے پر چلنے کی عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا